والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی فانها زکاۃ لکم او کما قال علیہ السلام، یعنی مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھا کرو کہ یہ کثرت درود تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنا یہ جہاں دیگر فضیلتیں ملتی ہیں ثواب ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے ذہن اور خیالات کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں برے خیالات آتے ہیں، سوچ میں برائی آتی رہتی ہے، غلط خیالات آتے ہیں، سونے میں بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں خواب ڈراؤنے آتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں جس کو اس طرح کا معاملہ ہو درپیش ہو، سوچ اور خیالات پاک نہ ہوں، صاف نہ ہوں یا ڈراؤنے خواب آتے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرے، اللہ کریم اس کے ذہن و ضمیر کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں ہیں آج کے وقت کے لیے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 حفظ قرآن، نمبر 3 تفہیم ترجمہ قرآن، نمبر 4 تفہیم تفسیر قرآن، اور نمبر 5 عمل بالقرآن۔ یہ 5 چیزیں ہیں اور مختصراً میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس بچے نے قرآن حفظ مکمل کیا ہے، اس بچے کو بھی، اس کے والدین کو بھی، اور ان کے استاد گرامی، پورے ادارے کو، اور جتنے لوگ بھی اس ادارے کو چلانے میں تعاون کر رہے ہیں، ان سب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، آج ایک تعداد ہے جو قرآن کی تلاوت سے دور ہے، قرآن کی تلاوت کر نہیں پاتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نے محتاط جملہ بولا ہے، ہم اتنی قرآن کی تلاوت کرتے نہیں ہیں جتنی ہمیں کرنی چاہیے، یہ محتاط جملہ، ورنہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کرتے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، تلاوت قرآن کا وہ رجحان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ ذرا آیت کریمہ سنیے جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب یعنی قرآن دیا ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، قرآن یہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟
نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں قرآن کی تلاوت ویسی کرنی چاہیے جیسے تلاوت قرآن کا حق ہے. تلاوت کرے تو پھر حق ادا کرے. تو تلاوت ایسی کرنی چاہیے. نصیحت ہے قرآن کی. ایسی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا کیا حق ہے. ذرا سنیے قرآن سے. سورہ مزمل میں قرآن نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے بڑا سمجھ کے بہت وکھڑا وکھڑا کر کے ان قرآن کو پڑھے. سمجھ رہے ہیں بات. قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے پڑھنے کے اعتبار سے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا. ایک وقت تھا کہ لوگوں کا ایک مزاج تھا کہ صبح کے وقت نہ قرآن کی تلاوت لازمی کرتے تھے. گاؤں دیہات میں ابھی بھی یہ رجحان ہے کہ صبح صبح مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے نا مسجد بھیجتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. کیونکہ صبح کا جو قرآن ہے نا اور تلاوت قرآن اس کی تو قرآن مجید نے جو شان بیان کی ہے کمال. آپ ذرا سنیں اپنے امام تازہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. جڑا فجر ویلے دا قرآن ہے اونوں سنن واسطے اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے ان قرآن الفجر. بے شک فجر کا جو قرآن ہے نا تڑکے دا جو قرآن پڑھیا ہے کان مشہودا. اس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. اب بندہ فجر ہی نہ پڑھے تو قرآن کی تو پڑھے. آپ دیکھ سکتے ہیں فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. ہے ہی نہیں رجحان ہی نہیں ہے تلاوت قرآن کا. حالانکہ یہ میں نے قرآن کی آیت سنائی آپ کو. خاص طور پر فجر کے قرآن کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے. فرشتے اترتے ہیں سنتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو وہ خود سن کے چلے جاتے. نہیں, حضور کی حدیث سنیے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کی تلاوت قرآن کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں سارا دن اس کے تمام کاموں کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اپنا مزاج بنائیے قرآن پڑھیں اور خاص طور پہ فجر کی نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ جملہ کہتے ہوئے نا یقین کیجیے کیفیت بن رہی. اللہ کرے کہ کوئی تہجد کا قرآن پڑھنے والا خدا کرے کہ کوئی تہجد میں بیٹھ کے قرآن. حاجی صاحب آپ یقین کریں صحیح حدیث سے موجود ہے. میرا رب کہتا ہے اگر ایک بندہ ہاتھ چوک کے میرے کو دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے دنیا دیا نعمت دے یا اللہ مجھے آخرت دیا چیز دے. ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں مانگتا وہ صرف قرآن پڑھتا ہے. زور سے کہیے آپ سبحان اللہ. وہ دعا نہیں مانگ رہا, وہ رب سے کچھ مانگ نہیں رہا, وہ کچھ تقاضا نہیں کر رہا, وہ رب سے کوئی نعمت نہیں مانگ رہا. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نعمت نہیں چاہیے. لیکن وہ کہتا نہیں یار بس میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے جو صرف قرآن پڑھے اور دعا نہ مانگنے کا وقت ملے میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ دعا کا وقت بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ہونا چاہیے. تلاوت قرآن بہت ضروری ہے. ایک جگہ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن, آپ سن رہے ہیں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا یہ قرآن پتہ ہے کس راستے کا پتہ دیتا ہے. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو صحیح منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں آپ کو. اگر حفظ قرآن بچے کا مکمل ہو اور وہاں قرآن کی آیتیں نہ سنائی جائیں تو پھر اور کیا سناؤں میں آپ کو. ہماری قوم کا مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ دوڑے سن لو ہاڑے سن لو. ہاں جی, قرآن سننے کی بات ہی نہیں ہے. ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو محبت والی بات ہو. محفل ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ. تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. بیان کتنا ہوتے ہیں؟ ایک. نعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ جی
بیٹھے ہیں اب آپ کے چلے گئے ناتا کی ناتا کی دلائن لگی ہے جگمگ 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 نور 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 دادے اور پادے اور رم جم کمال ہو گیا اور تسی ناتا چ بھی میری قوم نو نچن تے لاؤن ڈے جے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سر اگر تلاوت ایک کے نعت ایک کے بیان ایک کے سارا ایک ایک ہونا چاہیے تھا نہیں تو تلاوتہ کی 10 رکھو قرآن 2 رکھو 3 رکھو 4 رکھو میں نعت کا مخالف نہیں ہوں معاذ اللہ لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں عظیم صاحب ایک سروے کے مطابق کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ تلاوت قرآن کی ضرورت اہل سنت کو ہے ایک سروے کے مطابق سب سے زیادہ تلاوت قرآن کی ضرورت کسے ہے اہل سنت کو ہے مان لیجیے آپ اس بات اہل سنت کو ہے قرآن کی تلاوت کی ضرورت اسی طرح لڑنا لا دیں اللہ کا شکر ہے ہماری محفلوں کا یہ مزاج بن رہا ہے الحمدللہ میں تو جہاں بھی کوشش کرتا ہوں ان کو عرض کروں کہ سر ایک تلاوت ایک نعت اور بیان حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو 2-3 تلاوتیں بھی رکھیں پھر آپ ہاں جی نعت خان تو بڑے بڑے بلا لیتے ہیں اور تلاوت کرنے والے قاری صاحب کس لیے بلاتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی قوم کا مزاج بتا رہا ہوں رضا صاحب نعت خانہ نے نا پیسے لے لے کے تے پتہ نہیں کی کچھ بنا لیا ہے لیکن مدارس نہیں دیے قوم کو مدارس نہیں دیے اللہ تعالیٰ خالد حسین خالد صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے وہ بھی نعت خواہ تھے پر ایک ادارہ بنا کے گئے چکوال میں آج بھی ادارہ موجود ہے سر اگر آپ دین کے نام پہ لے رہے ہیں تو دین کے نام پہ لگا بھی دیجئے ہم نے اپنا سارا اپنی انرجی لگا دی ادھر ہم نے اپنا ٹائم دے دیا ادھر سارا کچھ ادھر لیکن قرآن کہتا ہے ان هذا القرآن یہدی لتی ہی اقوم یہ قرآن تمہیں اس راستے پر لے کر جائے گا جس کی منزل بالکل قائم اقوم ہے سب سے بہترین منزل تک پہنچائے گا اور اگلی آیت کا حصہ سناؤں آپ کو میں 2 جگہ قرآن نے یہ آیت بیان فرمائی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ایک جگہ فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اور فرمایا ان مومنین کو جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو ان کے لیے صرف اجر نہیں اجر کبیر رکھا ہے میرے رب اجر کبیر ایک جگہ قرآن نے کیا کہا پتہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ایک جگہ فرمایا اجرا کبیرہ اور ایک جگہ کہا اجرا میرے بچوں اس چیز کو یاد رکھنا یہ جو تم قرآن کو اپنے سینوں میں بسا رہے ہو نا تم قیامت تک مصطفیٰ کی لائی ہوئی کتاب جو اللہ کی ہے اس کے امین ہو اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ جو حافظ قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب قرآن کا امین ہے یہ امانت دار ہے یہ امین ہے قرآن کا اپنے سینے میں جس نے قرآن سے بول لیا ہے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ تمہیں صحیح راستے کی خبر دیتا ہے اقوم راستے کی طرف لے کر جاتا ہے یہ میں آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں اور ایک بات اور بھی سنیے قیامت کے دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں گزارش کریں یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ جو میں نے کچھ درد بھرے جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا جی کہ 10 ناتا کہ ایک قرآن کی تلاوت یہ وجہ ہے میرے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میری قوم نے قرآن کو بولے نا پڑھتے ہی نہیں آپ کہیں گے حضرت صاحب بہت بڑی بات کر دی آپ نے میں نے کہا جی میں قرآن سناتا ہوں آپ کو قرآن سنیے قرآن میں لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا یہ اللہ کا قرآن ہے حضرت یہ درد ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور خدا کرے کہ میری اس نسل تک بھی پہنچے بچوں قرآن سے محبت ایسی کرو کہ قرآن پڑھے بغیر تمہیں چین نہ آئے قرآن پڑھے بغیر تمہارا دل شروع نہ ہو اور قرآن پڑھے بغیر تمہارا دل ختم نہیں ہونا چاہیے ایسا قرآن پڑھو
میرے نبی کہیں یہ نہ کہتے ہمارے لیے وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب ان قومی اتخذوا، بے شک میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کی تلاوت یہ کتنی آیتیں ہیں آپ کو سنیں، یہ ساری اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کو لازمی اختیار کرنا ہے. تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنائیے. سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خانِ بریلوی امام عشق و محبت 23ویں جلد میں آپ فرماتے ہیں، غور سے سننا ذرا تلاوت قرآن کی اہمیت. آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام علیہ رضوان کہیں بیٹھتے تھے نا کسی محفل میں، کسی مجلس میں، اپنی نجی محفلوں میں بھی، یا ویسے 2-4 صحابہ 10 صحابہ اکٹھے ہوتے، اس وقت تک وہ محفل برخاست نہیں ہوتی تھی جب تک کوئی صحابی کچھ قرآن تلاوت نہیں کرتے تھے. ہے ہماری محفلوں کا یہ مزاج، نجی محفلوں میں، گھروں میں، دوستوں میں. آئیے کیوں نہ یہ مزاج بنایا جائے، جب ہم 4 دوست بیٹھے ہیں تو کسی ایک سے پوچھ رہے ہیں یار یہ قرآن کی کوئی سورت آتی ہے تو سنا دو یار، تاکہ ہم محفل برخاست کریں. کیوں؟ تاکہ قرآن کی برکت مل جائے. اچھا جس کی مرضی ہے سبحان اللہ کرے، اور کچھ بھی نہیں تو قل هو اللہ ہی سن لیا کرو یار. وہ یا کہ سورہ اخلاص ہی سنا دو یار. پر گل کی یہ مصیبت ہے بھی پڑھنی نہیں ہوتی. جی ہاں، بہت سارے لوگوں کو صحیح قرآن میں سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اتنا سب سنتا ہے یار قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سن لو، سورہ کوثر سے. بولے یار چلو ایک سورت، اچھا کوئی بھی نہیں ہے ایسے مزاج والا تو آپ بن جائیے. بولے چلیے جی ایک منٹ کھلو جو جی میں حضور کے صحابہ کی سورت ادا کر کیا قرآن سن لو. اس کا جی ہوں محفل چاہیے اور مزاج کو پیسے چاہیے جڑا ساڈے اوتے سٹے گئے. نہیں کوئی بات نہیں، اللہ کریم کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بس اتنا بھی قرآن سن لو پھر کرو کر چلنا ہے. کیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے جی جاؤ کرو. اس طرح کا مزاج خدا کرے اگر آپ اپنا بیان بنا لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس وقت تک صحابہ کی محفل برخاست نہیں ہوتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی. یہ پہلا پوائنٹ میرا تقریباً مکمل ہو گیا. اب آپ نیت کرتے ہیں پہلی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کریم قرآن کی تلاوت ایسے کریں گے جیسا تلاوت کرنے کا حق. اور حق کیا ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. جیسے میں قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو نہیں ایسے یاسین والقرآن انک لمن المرسلین. اگلا جو مانا رہا ہے تو ایک تو تلاوت قرآن کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کے مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے. دوسرا فجر ویلے قرآن کی تلاوت ضرور کریں. ہے نیت ہوں میں تک کما ایک ہاتھ چکو مڑ کے دوجا چکو مڑ کے اچھی کہو ہور اچھی کہو تو ویل تے بندے کہنا ٹھیک ہے. میں کہا مولوی صاحب آ کہڑے میرے پاسے تر پے سانو فجر ویلے نالے جگاؤ نالے نماز پڑھاؤ نالے کہتے قرآن پڑھو. تو میں کہا جی میرے کو تو ایہو کچھ ہی ہے، آپ کی مرضی ہے. پھر ہم نے تو یہی عرض کرنی ہے، یہی کہنے آئے ہیں. اور یہ درس قرآن ہے، یہ قرآن کا درس ہی. اللہ جو ہے قرآن حفظ کرنا، پہلے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کی میں نے کچھ قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں کی بات عرض کر دی. دوسرا اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو قرآن حفظ کر دیجیے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے. قرآن حفظ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. چلو جو نہیں بولے اگلی بات پہ بولنا. خود نبی پاک بھی حافظ قرآن ہے. ابھی بھی جو رہ گیا وہ بھی سن لو. جبریل بھی حافظ قرآن ہے. جو نہیں بولے ابھی سن لو. حضرت ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے. قرآن حفظ کرنے والا تمہیں مبارک ہو. حضرت عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے. حضرت عثمان غنی بھی حافظ قرآن تھے. اور پتر مولا علی بھی حافظ قرآن تھے. قرآن ہے.
ایسا مزہ آتا ہوگا جب بزرگ قرآن پڑھتے ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو رمضان میں حضور نے تراویح میں قرآن نہیں سنایا؟ کہیے نا سبحان اللہ. اگرچہ باقاعدہ اس طرح نہیں سنایا لیکن کچھ دن پڑھا ہے. تو یہ سارے حافظ قرآن اور بھی کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں کہ جو حافظ قرآن تھے, قرآن کو حفظ کرتے. اور اس قرآن حفظ کرنے پر جو فضیلتیں ہیں وہ تو میں چونکہ اکثر آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں, اس لیے وہ میں نے اپنے عنوان میں رکھی نہیں ہے کہ یعنی جو حافظ قرآن ہوگا اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وہ بات نے اکثر سنی ہے, پڑھتا جا چڑھتا. اور جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں پر اس کی آخری منزل. اور کہا جائے گا جس کو تیرا دل کرتا ہے ساتھ لے. سبحان اللہ کہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ذرے گواہ ہو گیا کہ یہ بچہ حافظ قرآن, اس نے اپنے سینے میں قرآن سمجھ لیا. اور یاد رکھیں ہم سے پہلے جو 3 کتابیں گزری ہیں وہ سوائے نبیوں کو کسی کو حفظ نہیں ہوتی تھی. حافظ قرآن کے اعتبار سے نبیوں کے سوا کسی کو قرآن زبور انجیل یاد رکھیں یہ کسی بھی امتی کو یاد نہیں. کیوں؟ بھائی کتاب اللہ ہے, کلام اللہ ہے, یہ کس طرح کسی کے اندر جا سکتا ہے, سما سکتا ہے نہیں. لیکن قرآن ہے سب سے افضل لیکن امتیوں کو بھی یاد ہے. کہا کیوں؟ تو میں محبوب یہ دیکھیں تیریاں نعتاں لکھی ہیں. میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. زور سے کہیے آپ سب سے بڑا معجزہ حضور کا کیا ہے؟ قرآن. میں اس کو سلام نہ پیش کروں جس نے سب سے بڑا معجزہ حضور کا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. اس کے ماں باپ کو سلام نہ کرے ہم جناب جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا. اسی لیے قیامت میں بھی ان کو پروٹوکول ملے گا. اسی لیے پروٹوکول ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنے سینے میں قرآن جو محفوظ کر لیا ہے. اب فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے, تاج, جنتی لباس, سارا کچھ حشر کے میدان میں ہی جنتی لباس. حشر کے میدان میں ہی جنتی لباس. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں دنیا کے سارے عہدے چھوٹے ہیں, قرآن حفظ کرنے والا عہدہ بہت بڑا ہے. کیوں؟ یہ سارے عہدے مک جانے ہیں کہ حفظ قرآن مکنا نہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں تو کہا کرتا ہوں حافظ قرآن مسیطے ہوئے تبھی حافظ قرآن, مسلط ہوئے تبھی حافظ قرآن, جیتا ہو تب بھی حافظ قرآن, جان نکل جائے چارپائی پہ لیٹا ہے پھر بھی حافظ قرآن, اور منو مرتی طرح چلا گیا. کمال دے رہے جب حشر دے میدان چھٹیا پھر بھی حافظ قرآن. وزیر اعظم جب قیامت کے دیہاڑے اٹھے گا تو وزیر اعظم ہوئے گا, صدر ہوئے گا, ڈی ایس پی ہوئے گا, ایس ایچ او ہوئے گا نہیں نا, پر حافظ قرآن ہوئے گا. نہیں اور زور میں سبحان اللہ. کتنا بڑا ہونا ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو دنیا میں بھی رہا, قبر میں بھی رہا اور حشر میں بھی رہا. اور مزے کی بات تو یہ ہے آپ سن کے خوش ہو جائیں گے, یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ حدیث فرمایا جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا, لیجیے جی اس عنوان پر یہ آخری حدیث ہے, حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو جنتی فرشتے اس کو حافظ قرآن کہہ کر بلایا کریں. جنتی فرشتے اسے حافظ قرآن کہہ کر بلائیں گے. کیا کہیں گے پتا؟ حافظ عمر فاروق شاہ صاحب, جی حافظ غلام رسول صاحب, اور کہڑے حافظ صاحب نے دسو جی, حافظ سائن صاحب, اور آج انہوں نے حفظ کیا, کیا نام ہے بچے کا؟ حافظ علی حسن صاحب. مبارک ہو یار, آپ کی قسمت کی معراج ہے. اور تو ابھی تک جنت میں جو فرشتے بھی حافظ کہہ کے پکار رہے ہیں. کتنا بڑا احساس ہے. اور حافظ کا معنی پتہ کیا؟ محافظ. ہائے ہائے کمال ہے, اور مزہ آئے گا. حافظ کا معنی کیا ہے؟ محافظ. کیا مطلب؟ حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے قرآن یاد کرنے والا بھی, قرآن کو سیکیورٹی دینے والا بھی, قرآن کی حفاظت کرنے والا. کیا جی ایک بندہ مثال کے طور پہ ساتھ تعلق دو چون قرآن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, توجہ نہیں ہوتا. ایک بچوں تھے حافظ قرآن بیٹھا ہے, ہاں جی, تے ہوں دے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی, ماں قال محمد
من ذلك ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور کسی نے بچوں خاتم چھڑ دیتا میں محافظ قرآن سے دکھانے لگا ہوں. حافظ قرآن کو محافظ ایویں کسی کو تکلیف ہوئی بھی خاتم النبیین کا مانا کچھ ہوتا ہے چلو وہ لوگ کی کہنے کہ ساڈا نبی سب تو آخری نبی ہے. وہ کہتے ہیں جی یار ایڈا تسی یہ اتنے قادری ایڈا مرتے لڑتے ہو. میں کہا جی مرن لڑن کا موقع ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے جو جب نص سے کئی وارد کر دی کہ ہمارا نبی سب نبیوں سے آخری نبی ہے, اس کے بعد نبی کوئی نہیں. اچھا اس نے پڑھا جی ولکن رسول اللہ والنبیین ما کان محمد نبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ والنبیین. آپ سے بول کے کھڑے ہو جائے بندے دا پتر بن کلا حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن. تے پترو جی تسی حافظ بنے ہو تے گل ہن یاد رکھنا تسی نال محافظ قرآن بھی جی. جڑے حافظ قرآن تے تے تسی کی جے نال محافظ قرآن بھی جے. وہ کھڑے ہو گئے انہاں کیا حضرت صاحب تسا لفظ چھڑ دیتا وچوں. انہاں کہا جو کیڑا پڑھنا ہے خاتم النبیین. میں ایک تھاں تے کسی پنڈ چ کوئی خطاب سیگا اوتھے گیا مینوں گل یاد آ گئی قرآن کی گل سنو. انہوں نے جی ختم شریف پڑھیا تے ختم شریف دے وچ نا آیت کریمہ میں بولدی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مولوی صاحب ختم پڑھتے کئی مولوی نے بھی ادا دے آئے نے بھی وہ سارے سنیاں کی مصیبتاں چاہ رہے ہیں ہے وہ اس کیٹاگری تے نہیں پر روزی روٹی کماؤنی ہے لگ پے اچھا درود بھی پڑھن لگ پے ختم بھی پڑھن لگ پے پر وہ اپنی خباثت کو باز نہیں ہوتی. ایک ہے نہیں تمہیں نہیں شاید اندازہ سانوں جڑے لوگ اس طبقے کا تعلق رکھتے ہیں اندازہ ہے کہ سنیاں دا لبادہ اوڑھ کے سنیاں دی مصیبتاں دے وچ بد مذہب بھی لگے. ہاں جی انہاں جناب ختم شریف پڑھیا نا جی جدوں اولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگے جڑیاں دو آیتاں نے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد. یہ آیت چھڑ کے کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. انہیں اپنے لوگ ختم کر دیتا. مینوں کہتے ہیں دعا کرو. میں کہا جی نہیں کرنی نہیں مینوں مزہ نہیں آیا گل نہیں سمجھی. دعا کرنی انہوں نے کیا کیوں ہوتا ہے جی ساڈا ختم پورا نہیں ہویا. میں کہتی ہیں دو آیتاں مولوی صاحب نے پوچھو کاتوں نہیں پڑھی ہیں. اے دو آیتاں مولوی صاحب نے پوچھو کہ کاتوں نہیں پڑھی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد نبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم. وہ کہتے کہ یہ تے ادا نہیں پڑھتے نے یہ تے میں کہا بھی حاجی کو یاد رکھیا دو آیتاں وچ چھڈ دیندے تے ہن میں پڑھ کے سناؤں گا مڑ کے دعا ہو. کلا حافظ قرآن نہیں یہ تو محافظ بن کے زندگی گزارنی ہے. قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے حفظ بھی کیتا ہے تے ہن اودا محافظ بھی بن کے زندگی گزارنی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو پہلا ہے تلاوت قرآن, دوسرا ہے حفظ قرآن, اور تیسرا قرآن مجید کے معنی اور ترجمہ کو سمجھنا. ہم تو یہ تلاوت نہیں کرتے سمجھنے والی گل تصویر تفسیر و کون کرے, لیکن یاد رکھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتا تھا کہ کہاں نازل ہوئی ہے, کس لیے نازل ہوئی ہے. ایک صحابی کا نام لگانا بارش تو آڈے ہوتے نہیں پہ گی سارے آتے بالکل ہی ٹھنڈے ہو کہ میرے اور تو محفل پہلو محفل کتے باہر ہون ڈئی سی. نہیں تو لودھی صاحب تے چلو بھیجے سڑوں بیچارے کو کام کرتے ہو گے تو تسی نے بولو سبحان اللہ. اللہ صحابی کا نام ہے. ہاں صحابی کا نام کہ جس کو سارا ہی پتہ ہے قرآن کے بارے میں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, کس کے حق میں نازل ہوئی. نام سنیے, میں نے اس لیے تھوڑا سا آپ کو جگا دیا. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں مینوں پوچھ کے دیکھو قرآن دی ہر آیت کے بارے میں مینوں پتہ ہے کتنے نازل ہوئی تے کیدے واسطے نازل ہوئی. حضرت صاحب ایک بار پوچھا بھی مولا علی تہاڈ کوئی علم ہے؟ انہاں کیا ہوئے کہ تو بات کرتا پترا لو شئت لاوقرت 70 جبلا من تفسیر سورۃ
لیکن تفسیر فاتحہ کی پر تفسیر فاتحہ پھر بھی مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ جانتے ہیں قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے لیے نازل ہوئی ہے. پورے یہ صرف مولا علی کی بات نہیں ہو جو میں نے ذکر کیا خاص طور پہ ان کے دیگر صاحب. تو قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے قرآن کی کون سی آیت کس صحابی کے نازل ہوئی ہے, کس منافق کے خلاف نازل ہوئی ہے, اور کس آیت سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے, مجھے سب پتہ ہے. یعنی قرآن فہمی جو ہے یہ ضروری ہے. تلاوت قرآن بھی ضروری ہے, ممکن ہو تو حفظ قرآن بھی کیجیے, اور تیسرا قرآن فہمی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں, برادرانہ مشورہ ہے. آپ اپنے گھر پہ احمد رضا کا لکھا ہوا ترجمہ القرآن کنز الایمان رکھ لیجیے. کیا جی؟ ترجمہ القرآن کہتے جی نہ ہی نہیں آتا اوکھا جہا ہے. میں کہ فیس بک آتی ہے, واٹس ایپ آتا ہے, ایمو آتی ہے, انسٹاگرام آتا ہے جی, یہ سانو یہ اوکھے لگتے ہیں. یہ اوکھا تو نہیں. ترجمہ القرآن اصل وہ نام ہے فی معرفت کنز الایمان. تو چلو ترجمہ قرآن کنز الایمان, ترجمہ قرآن کنز الایمان, اور اس پہ حاشیہ ہے صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا خزائن العرفان. یہ آپ اپنے گھر پہ رکھ لیں, کبھی تو دل کرے گا نا اٹھا کے پڑھنے کا. اچھا میں ہاتھ کسے کھڑا نہیں کرنا, میں ویسے ہی کہنے لگا تو جو کوئی بندہ ایسا ہے جن نے آج تک واقعی بیٹھ کے قرآن کھولیا ہوئے, سورۃ الفاتحہ پڑھی ہوئے, پھر وہ ترجمہ پڑھیا ہوئے, پھر وہ تفسیر پڑھی ہوئے, یا وہ تھوڑی سی تشریح پڑھی ہوئے کہ یار میں جو روز نماز دے وچ 5 ویلے پڑھدا تے چل میں ویکھاں تے صحیح یہ وچ کی لکھیا ہے, جنوں مولا علی نے کہتے کہ 70 روز پڑھ چھڑا تے نہیں مکدے. ہاتھ نہیں کسی بھی کھڑا کرنا, لیکن سوچنا ضروری ہے. کیا میں تو آج تک اتنا نہ کیتا ہے کہ چلو میں ادھر ترجمہ پڑھا تو تھوڑا جہا حاشیہ تو تفسیر پڑھا. اگر کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو. پھر میں اگلا کام ہوم ورک دے کے چلے یاسین شریف کا بھی اتنا ہی کرنا. پھر میں اگلا ہوم ورک دے کے چلے کہ سورۃ الملک کا بھی اتنا ہی کرنا. پھر میں اگلا ہوم ورک دے کے چلنا ہے کہ قرآن کی درہم سورہ رحمان کا بھی اتنا ہی کرنا, سورہ اخلاص کا بھی اتنا ہی کرنا, سورہ کوثر کا بھی اتنا ہی کرنا. کی سورت پڑھنی ہے, وہ ترجمہ پڑھنا ہے, تھلے وہ جو حاشیہ یا تفسیر لکھی ہے وہ پڑھنی ہے. نیت کرتے ہیں, چلو نیت کرنا ہے آپ جو اللہ کریم آپ سب کو توفیق عطا. یہ خصوصاً یہ جو بچے ہیں نا, آپ سے قرآن آپ لازمی طور پہ یہ کام کیا کریں بیٹا, ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھے, اور اس کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہوا ہے صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی کا خزائن العرفان وہ پڑھیں لازمی طور پر. آپ اس کو لازمی اپنے مطالعہ کریں. تو قرآن مجید کو سمجھ, یہ تیسرا عنوان. پہلا قرآن کی تلاوت ہے, دوسرا قرآن حفظ کرنا, تیسرا قرآن سمجھنا, اور چوتھا قرآن کی تفسیر, تفسیر قرآن. بس 2-4-10 منٹ اس کو میں نے اپنا وقت دیا تھا. قرآن کی تفسیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب پڑھا جاتا تھا نا, ہم تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ہماری تو توجہ پتہ نہیں کدھر ہوتی ہے, اور اگر کبھی محفل میں بھی قرآن پڑھا جائے نا جی تو ساڈے یہ کوشش ہوتی ہے چھتی چھتی ہو جائے تلاوت جی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا یہ قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی بخاری شریف کے حدیث ہے, آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیکم انزل, میں تہاڈے سامنے کی قرآن پڑھا جی تہاڈے اوپر تے آپ نازل ہویا ہے. سبحان اللہ. اقرأ علیکم انزل, یا رسول اللہ آپ کے اوپر تو نازل ہوا ہے, میں کیسے آپ کو, مطلب مجھے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے. سورج کے 3 دیوار بارنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اشتہی ان اسمع من غیری, میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور کو اپنی طریقے سے سادہ ترجمہ کر دیتا ہے. ویسے یہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. اچھا آپ نے نا سورۃ النساء شروع کی, تفسیر کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی گہرائی کو دیکھنا, قرآن کی گہرائی کتنی ہے. انہوں نے سورہ النساء شروع کی, کچھ آیات پڑھی ہیں, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس. اور جب حضور نے کہا بس, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کعبے میں رب کی قسم میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے. ہم تو قرآن پڑھتے سنتے ہی نہیں ہیں,
اور حضور کے سننے کا انداز دیکھیں آپ. جب قرآن سنا تو صحابی کہتے میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں. نبی نے فرمایا بس. اور حضور نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا عبداللہ چل اب اس قرآن کی جو آیات پڑھی ہے نا ان کی تفسیر بھی سنا. او حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. حضور سن رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں تفسیر. جب ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت تک جو تفسیر بھی پہنچائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اور آخری بات قرآن پر عمل کرنا. ایک بات میں آپ سب کو کہہ کے جا رہا ہوں یاد رکھنا حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کو نہیں فضیلت نہیں جی. حافظ قرآن کی بولیں گے کہتے جی حضرت صاحب تسی آپ نے کہہ لو اوکھی کر لے تسی فضیلتاں دستے دیتی ہیں نہیں ساریاں. میں کہا جی سن لو نا میں وضاحت کر رہا ہوں ایکسپلین کر رہا ہوں ڈیفائن کرتا ہوں. حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں با عمل حافظ قرآن کی فضیلت ہے. جی کس کی؟ با عمل حافظ قرآن کی فضیلتیں ہیں. وگرنہ اگر جے کوئی بندہ قرآن پڑھ کے پڑھا دے پڑھیا بس ٹھیک ہے ہوں چھڑتا نہ مطلب تلاوت ہی نہیں کرتا عمل تو بڑی گل نہیں تلاوت ہی نہیں کرتا. تو آپ قرآن سن لیجیے. اب بالکل اختتام ہو رہا ہے بیان کا لیکن جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے. اس بچے پر بھی اور ان کے والدین پر بھی. قرآن کو یاد رکھنا یا حفظ کرنا یہ ہمارے لیے واجب نہیں ہے. ایک مستحب کام ہے حفظ کروانا. لیکن جب حفظ کر لیا تو اب یاد رکھنا یہ واجب ضروری ہے. اگر قرآن نہ پڑھا بھلا دیا تو سنو کیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا یعنی یاد کر کے بھلا دیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں. اگر قرآن پڑھے حفظ کرے اس کی تلاوت کرے اس کے حلال و حرام کو سمجھے اس کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا کی زندگی میں بھی برکتیں قبر میں بھی برکتیں حشر میں بھی برکتیں اور جنت میں بھی برکتیں. لیکن اگر بلا دیا نہ پڑا تو معیشتاً ضنکا یہ قرآن کا لفظ ہے. لفظ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دو. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اندھا کر کے اٹھائیں گے اسے جس نے قرآن پڑھا اور بلا دیا. اچھا اور یہ صرف حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے جی سن لے سارے آپ یعنی جن نے یاد کر کے پورا قرآن بلا دیا نہیں. جس نے ایک آیت بھی یاد کی اور پھر اسے بلا دیا وہ بھی اس وعید میں آئے گی. جب اللہ کے قرآن کو تم نے یاد کیا اور بلا دیا یار اس کو پڑھا ہی نہیں ہے تو دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی تمہارے اوپر اور اندھے کر کے اٹھائے جاؤ. اچھا اور پھر پتہ کیا بندہ کیا کہے گا حشر کے میدان میں قال رب لما حشرتنی اعمى یا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کیا ہے وقد كنت بصيرا حالانکہ میری تو آنکھیں تھی دنیا میں تو دیکھنے والا تھا اخیارا تھا نابینا تو نہیں تھا. قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها اللہ فرماتا ایسا ہی ہے میں نے تجھے اپنی آیتیں دی تھی تو نے بھی تو انہیں فراموش کر دیا بتا دیا انہیں. تو قرآن مجید پر عمل کرنا اس کے حلال و حرام کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے. میں ابھی تک آیا تو مجھے صاحب کہہ رہے تھے نہیں یہ وراثت کے جو حقوق ہیں ان پر بھی کچھ بیان کر دیجیے گا. تو حضرت وراثت تو قرآن نے پوری صورت بیان کی ہے وراثت کے بارے میں. آج لوگ کی حج بھی کی جاتے رہتے ماما بہنوں کے حق بھی دبائی دیتے ہے. تو بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کا مزاج ہے ہمارے. کوئی بہن بیچاری کھڑی ہو کے کہہ سکتی کہ میرا حصہ دیو تو جب کوئی کہہ دے تو ساڈے بڑے بندے کے جگہ لو جی ہونے کے بھرا کے روپے کی لینا یعنی بھرا صرف پیسے دے سی تے یہو جہے بھرا والے بندہ ہوتا ہی چنگا ہے جی. کہتے جی بہن نے معاف کرتا میں کدی بھرا نے کیوں نہیں کیتا چلے گئے جی سب سارے ہو یہ سدا بہن کیوں معاف کر دیا نے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਇਹ ਸਦਾ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਸੇ। ਸਦਾ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। विरासत में अल्लाह ने पूरा बयान किया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथलु हज़्ज़िल उन्सयैन। और तो दो हिस्से लेके भी नहीं रचिया, नहीं सुभान अल्लाह कर चुके रहे। तो यार एक बंदे मिसाल के तौर पे उत्ते अजीम साहब 3 सेब पे ने, भाई साहब 3 सेब पे ने, एक बंदे ने कहा 2 तू लेगा एक अपनी भैन को दे दे, चल बड़ी एक से बोलू नहीं दे दे, और तीजा में चौके कहे मेरी भैन कहती मैं तेरे माफ किया खा ला। कमाल है यार, और जनाब आ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, 2 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਯਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਕੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟਨ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ, ਸੋਚਾਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬ। ਫਿਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲੀ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। क्या वैसे लोने तो चाहिए इन्हें गल्लां ते नारे किधर ये वाकई नारे वाली गल मैं ये गल चेते रखनी है भी 3 सेब ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਬ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਭਰਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਫ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, 2 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जे कबाड़ कोई यहो होया तो दस्यो जरूर लेते जाओ। की गल अल्लाह करे जी ऐसा मिजाज बने हमारा बार अल्लाह। तो ये कुरान पर अमल करने वाली बात है, ये कुरान पर अमल करने वाली बात है। जिन लोगों के घराने मजहबी है, जिनके घरों में हाफिज़े कुरान है, जिहड़े खुद हाफिज़े कुरान ने, यारो तुहाडा हक बनदा है सब तो पहलों ऐलान करके दिओ लो जी आ मैं अपनी भैन दा इन्ना हिस्सा बनदा सी, लख बनदा सी 1,12,000 दे दित्ता। ए देखो मैं तुहानू आखिरी गल होर दस दूं, काफी लंबा है ना। ए ज़कात जिहड़ी है ना, ज़कात जिस बंदे दे बारे च लोकां नूं गुमान होवे कि बंदा ज़कात नहीं देंदा, ओहदे वास्ते अफजल मुस्तहब और बेहतर है भी वो बंदा बंदे नूं 2-4 इकट्ठा करके यार मैं ज़कात देनी है तो मुस्तहिक हैगा ते लेके आओ। क्यों? ताकि लोकां दा इहदे बारे च जिहड़ा गलत गुमान है वो गुमान खत्म। हर वो बंदा कि जिसके बारे में लोगों को बदगुमानी हो किसी इबादत के बारे में, वो फर्ज हो या वाजिब हो, और लोग कहते हो कि ये नहीं करता, तो उसको अफजल ये है कि वो फिर लोगों को 2-4 को कहे यार मैं ना ज़कात देनी सी, कोई बंदा मुझसे कहेगा तो दसी यार मैं उन्हें दे देनी है, मैं राशन देना उन्हें देना है। अच्छा तो जिदा हुण अजकल मशहूर है भी लोग भैनों को हक नहीं देंगे, तो जे कोई दवे तो फिर वो दसे कि लो जी फलाने पिंड के चौधरी साहब ने ते इन्हां दी माशाअल्लाह कोई 25-30 पैलियां जमीन सी, ओहदे विचों कोई 5 पैलियां भैणां दियां बनदियां सी, इन्हां माफ नहीं कराईयां, इन्हां 5 दियां 6 दे दित्तियां। चलो जी हुण नारे मैं मार देना ते गल खत्म। नारा तकबीर, सारे हुण बोलो मेरे वीर नारा तकबीर, नूरी नूरी नारा निसारे।
اگر کسی صاحب کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو ارشاد فرمائیں، اور معلومات میں اچھا ہے. کوئی سوال کسی صاحب نے اگر پوچھنا ہے جو سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. یہ بچے کے لیے نا کچھ دعائیہ اشعار پڑھے جائیں گے تو آپ اس پہ آمین کہیں اور زیارت کریں. جی میں وہ سارے بیٹھے آپ کی تشریف رکھیے. آپ تشریف رکھیے. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حضرت سے مولا من الحسن حافظ قرآن بنا. حضرت سے مولا من الحسن حافظ قرآن بنا. اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سما بنا. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد. حافظ قرآن و عامل قرآن بنا. حافظ قرآن بنا اب عامل قرآن بنا. دین پہ چلنا خدایا کس کے آسان بنا. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل اس کو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے. اس کو روزانہ تلاوت کی بھی توفیق دے. قاری قرآن بنا اب خادم قرآن بنا. اللہم صل علی سیدنا محمد. باجماعت یہ ادا کرتا رہے ہر ایک نماز. باجماعت یہ ادا کرتا رہے ہر ایک نماز. سنتوں کا ہو مبلغ کہے بر شیطان بنا. اللہم صل علی سیدنا محمد. تجھ سے غدار کی اے مظلوم التجا. تجھ سے ہے غدار کی اے مظلوم التجا. کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا محمد. مصطفیٰ جان اب یہاں سے